الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ہفتوار کلاسی عنوان تصوف صوفی لیا ہوا ہے. اس موضوع کو موضوع سے متعلق مسائل بیان کرنے کے لیے آیہ مبارکہ کو عنوان قرار دیا ہے، اور مبارک آیت کریمہ کے ترجمہ سرسری تحت لفظ کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس میں تفرقہ اندازی مت کرو. اور اس کی لازمی معنی جو ان کی ایک معنی سے بہت سارے اور معنی اس سے نکلتا ہے، اس میں سے لازمی بین کی حد تک ایک مسئلہ معنی ہے، وہ یہ ہے: سلسلہ معروفیہ سے لے کر موجودہ تک یہ حبل اللہ ہے، اس کو تھامے رہو ولا تفرقوا، تفرقہ مت. تقریباً یہ موضوع آج کی اس کلاس سے میں سمیٹنا چاہوں گا، اور جو ضروری باتیں ہیں بتا چکے. آج اس کو اب تک جو کلاس ہوئے ہیں ان کی خلاصہ بندی کے طور پر اسی آیت کو پھر دوبارہ لے لیا ہے. یہاں پر آج دو چیزوں کو بیان کرنا ہے: تمسک رہو حبل اللہ کے ساتھ، تمسک تھامے رہو، اللہ کی رسی سے تھامے رہو. دوسرا، اس میں تفرقہ مت ڈالے. یہ دو باتوں پر مختصر سے گزارش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو حبل اللہ سے متعلق آپ کو عرض مطلب آپ تک پہنچا دیا. مختلف مفسرین نے، علماء کرام نے، عرفاء نے، صوفیاء کرام کی بہت بڑے منزلوں تک پہنچے ہوئے عرفاء کرام نے اور حبل اللہ کی مختلف تفاسیر بیان کیا. بعض کہتے ہیں حبل اللہ توحید پرستی ہے، اللہ کو واحد اور وحدہ لا شریک ماننا، یہ حبل اللہ. بعضوں نے کہا حبل اللہ سے مراد ذات رسول اللہ ہے، بعضوں نے کہا حبل اللہ سے متعلق قرآن کریم ہے، بعضوں نے کہا حبل اللہ سے متعلق پیغمبر اور ان کی اہل بیت ہے. اور اس کی ذیلی تفسیر میں صوفیاء کرام نے اپنے سلسلے کو حبل اللہ قرار دے دیا ہے. ان سارے اور یہ بہت سارے تعریف یہ حبل اللہ سے اللہ کی رسی وہ مضبوطی سے تھامے رہو، جس پر پیغمبر گرامی کی بہت سارے احادیث بھی ہے. یہ حبل اللہ جو ہے وہ اس کے ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا روئے زمین میں تمام جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں. اس کے بعد پیغمبر کہا ہوا نحنو، ہم اہل بیت ہے، میری ذات اور ہمارے اہل بیت حبل اللہ ہے. اس پر شیخ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو نفس ناسی کے حوالے سے عرض کیا کہ یہ سارے حبل اللہ کی جامع ترین تعریف اور جامع ترین معنی ادائیگی کے لیے بہترین طریقہ حبل اللہ سے مراد سلسلہ امیر کبیر سید رحمدانی قطب الآفتاب علیہ رحمہ ہے. کیونکہ آپ کے اس سلسلے میں توحید حبل اللہ ہے، وہ بھی ہے. نبوت 124,000 انبیاء کو ماننا حبل اللہ ہے، وہ بھی امیر کبیر کے سلسلے میں ہے. ذات پیغمبر ہے، وہ بھی امیر کبیر کے سلسلے میں ہے. 14 معصومین علیہ السلام مراد ہے، وہ بھی اس سلسلے میں ہے. اور سلسلہ اضافی امام حقیقی 12 اور امام اضافی جو ہے وہ ہمارے بھی شروع ہوئے، اب کتنا آئے گا یہ کچھ پتہ نہیں ہے. اگر وہ مراد ہے تو بھی امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہے. اس لیے سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے حبل اللہ سے متعلق جامع ترین، سب سے بہترین تمام چیزیں اس میں بیان ہو سکتا ہے، تمام خوبی اور خامیوں سے دور خوبیوں کا مجموعہ اگر میں نے حبل اللہ کی تفسیر میں جو کوئی پایا تو امیر کبیر علیہ رحمہ کا سلسلہ ہے. یہ سلسلہ حبل اللہ ہے. تو اس سلسلے کا ہم نے تمسک رکھنا ہے. واعتصموا، تم لوگ، واعتصموا انتم بحبل اللہ جمیعا، تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. حبل اللہ تھامے رہنے کی دو چیزیں ہیں، ایک اصول دین، دوسرا فروع دین. ان مجموعے کو دین کہتے ہیں. دین اسلام، ادیان عالم، آپ کو مختصر اشارہ دے دیا تھا. ان ادیان عالم میں سے ایک دین جس کو اسلام کہتے ہیں، ان دین عند اللہ الاسلام. تو دین جو ہے ادیان عالم میں سے ایک دین ہے. دین میں دو چیزوں کی مجموعے کا نام دین ہے. ایک دین میں کچھ وہ ہے جن کو ماننا ہے، اور کچھ وہ ہے جس کے مطابق عمل پیرا ہونا ہے. تو جن کو ماننا ہے، دین کا ایک حصہ ہے، ان کو اصول دین کہتے ہیں. اور جن کے اوپر عمل ہونا ہے ماننے کے ساتھ، اس کو فروع دین کا ہے. تو اصول دین میں سے سارے اصول دین ایسا نہیں جس پر ہم کچھ عمل بھی کر کے دکھانے کی ضرورت ہوتا ہے. وہ صرف ہمارے عقل تک، شعور تک، فطرت تک، ضمیر تک، سوچ تک محدود ہے، عقیدے تک محدود ہے. اللہ کو ایک ماننا ہے. اللہ کی باری میں ان اللہ واجب الوجود اب واجب الوجود ایک الگ علمی کلام کی اصطلاح ہے. واجب الوجود کیا ہوتا ہے، اس کو اصل لہجی نے اس کتاب میں بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. واجب الوجود کا مفہوم
اللہ واجب الوجود ہونے پہ اعتقاد رکھنا ہے۔ تو دین کا ایک وہ حصہ جن کو حبل اللہ کے سے تھامے رہو، حبل اللہ کو مانو، حبل اللہ پر عمل پیرا ہو جاؤ، حبل اللہ کے مطابق اپنے عقیدہ رکھو۔ تو ان عقیدے کے حصوں میں سے حبل اللہ سے متعلق جو ہے وہ عقائد میں وہ حصہ جو ماننے کا ہے دین میں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق اصول عقائد میں حضرت سید محمد البشر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ واجب الوجود، واجب ہے اعتقاد رکھنا اللہ کے بارے میں، اس چیز پر اللہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا خلاصہ آپ یہ ذہن میں ڈال دیجیے گا، خود سے ہے، خود سے خود ہے، غیر ساری اسی سے قائم ہے، اس کے قیام، اس کا ہونا کسی چیز پر موقف نہیں ہے۔ واجب الوجود ہے، وجود کا ہونا اس کے ذات کے اندر تقاضا موجود ہوتا ہے، خود ہے، خود سے غیر ہے، خود کا ہونا کسی غیر پر محتاج نہیں ہے، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے اعتقاد یہ رکھنا ہے اللہ ہمارے شریک نہیں ہے، خود سے ہے، خود سے ساری چیزیں ہیں، اس کی بقا کے لیے اور کوئی چیز ضرورت نہیں ہے۔ اس نقطے کے اوپر اعتقاد رکھنا اللہ سے متعلق ہم پر لازم۔ اس کے بعد قرآن پر اعتقاد رکھنا ہے، قرآن پر دین کے وہ حصہ جس کو ہم نے ماننا ہے، بحمد اللہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کے حبل اللہ کو اعتصام رکھو، یعنی حبل اللہ میں جو ہے اس کو مانو، عقیدہ رکھو، عمل کرو۔ عقیدہ رکھنے کی جو پہلو ہے ان میں سے دوسرا قرآن کریم ہے۔ قرآن کے بارے میں خلاصتاً شاہ سید محمد البشر رحمۃ اللہ کے حوالے سے اصول اعتقادیہ میں آپ نے کہا کہ قرآن اللہ کے کلام من جہت حادث اور من جہت قدیم ہونے پر اعتقاد رکھو، اللہ کے کلام ہونے پر اعتقاد رکھو، کلام الہی ہے۔ اب وہ کلام جب ہوا، کلام ہونے کے لحاظ سے جب سے اللہ تھا قرآن بھی تھا، کسی وقت اللہ تھا قرآن میں چیز نہیں تھا، بعد میں اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ قدیم اور حادث یہ قرآن کے بارے میں علم کلام کی بہت ایک بحث ہے، جس کو خلاصہ کیا رحمۃ اللہ علیہ نے، قرآن من جہت قدیم ہے، ایک لحاظ سے قدیم ہے، یعنی قدیم مانا اللہ کی، قرآن اللہ کے علم ہے، تو اللہ جب سے ہے اللہ کے علم بھی ساتھ ہے۔ ہمارا ایسا نہیں، ہمارا علم بعد میں پیدا ہوا ہے، ہم جب سے تھا جاننے والا نہیں تھے، تو جب پیدا ہوتا ہے تو قرآن نے کہا کوئی نہیں جانتا تھا، پھر آہستہ آہستہ تربیت کے ذریعے سے اس میں علم آ گیا۔ ہمارے علم جتنے ہیں حادث ہوا ہے، بعد میں پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ کے علم ایسے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کلام الہی ہے، تو کلام جو اللہ کا ہے وہ اللہ کے علم میں ہونے کے لحاظ سے قرآن قدیم ہے۔ اور پیغمبر پر موقع محال کے مطابق نزول کیا، پہلے سے نزولی شکل نہیں تھا، جب نزولی شکل دے کر کی لوح قلم پر پھر عرش پر، پھر فلان، پھر جبریل، پھر پیغمبر کی خلق تک، وہ کچھ عرفا کہتے ہیں نزول قرآن کی 7 مرحلے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، 7واں پیغمبر پر نازل ہوا ہے۔ اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کا جو قرآن نازل ہوا ہے، اس میں جو قرآن میں جو معنی ہے، ترجمے ہے، وہ سارے درجہ دوم، سیوم، چہارم، آخر تک میں نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے قرآن 7 درجے سے اتر کر پیغمبر کے پاک کے دل میں نازل ہوا۔ قرآن کی 7 قراتیں بھی ہوئے، قرآن کی 7 ترجمے بھی ہوئے۔ ترجمے میں قرآن کریم کا 7، امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ عقلیہ آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے کہا ہے قرآن کریم کے 7 ترجمے ہیں۔ اس 7 ترجمے کو سب نہیں جانتا، اہل بیت جانتا ہے، اہل علم جانتا ہے، پھر ہر ایک ترجمے کے اندر 70 اس کے اندر معنی موجود ہے۔ 70 ضرب 7 کرے گا تو کتنا بنتا ہے؟ آپ کے ذہن پر اس پر چلے گا۔ اتنا قرآن کریم کے یا ایھا الذین آمنوا کے اندر اتنے چیزیں ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ عام ترجمہ ہے اے ایمان والو۔ اس کی مناسبت سے میں آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اس کے 2 کلمے کا ترجمہ ہوا ہے، یا ایھا الذی آمنوا، یہ جو مجموعی اس میں 6 کلمے، ان 6 کلموں میں سے ہم نے یا کا ترجمہ کرتا ہے، آمنو کا ترجمہ کرتا ہے، باقی کہ ایو کا اور ہا کا، الذی کا اور آمنو کے اندر ایک اور چیز چھپے ہوئے ان کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا سا علوم ادبیہ سے، علم صرف نحو سے، باقی چیزوں سے باخبر علماء جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ اس میں 7 کلمے موجود ہیں، 6 کلمے موجود ہیں، ان میں سے ہم 2 کلمے کا ترجمہ کر رہے ہیں، باقی ساروں کا ترجمہ ہمارے پاس یا ایھا الذین آمنوا ایک سادہ آیت کریمہ ہے، ترجمہ ہم سے مخفی ہے۔ تو اہل دانش علم والے جانتے ہیں کہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اس کی ترجمہ کلیئر ہم ان میں سے 2% کر رہا ہے، جو کلمے میں سے باقی ساروں کو چھوڑا ہے۔ ایسے ہی باقی سارے قرآن کریم کے آیات جو ہے وہ ہم ایک ترجمے کے بھی تحت لفظ کی ایک ترجمہ، اسی ایک کے بھی تھوڑا سمجھتا ہے۔ اس لیے قرآن جن معانی میں، جن آفاقی نظریات کے ساتھ جتنے آب و تاب سے ہے قرآن، وہ اللہ نے قرآن کو جب لوح محفوظ پر نازل کیا وہاں پر ہے۔ اس میں جیسے قرآن جس طرح سے ہے اس کو والراسخون فی العلم، قرآن مجید نے کہا علم میں جو راسخ لوگ ہیں اہل بیت اعظام علیہ السلام ہیں، جن کے علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ ہمارا علم ظاہری اسباب سے میں نے کوشش کیا تو اللہ نے اس کو ثمرہ دیا ہوا علم ہے،
उनके इल्म मिन जानिबिल्लाह इल्म मौहूबी है। तो उस इल्म मौहूबी रखने वालों की इल्म कुरान की उस पहला नुज़ूल जहां पर हुआ है उसके मुताबिक कुरान में जितने मानी और मफाहिम है वो लोग जानते हैं। इसलिए कुरान करीम ने कहा वला रद्बिन वला याबिस इन्ना फी किताबिन मुबीन, इस खुले किताब में कोई खुश और तर नहीं है जो जिक्र ना हुआ। तो हम जैसे नासमझ लोगों के लिए 100 मसाइल निकल आते, कोरोना ये जिक्र कहाँ है, ये ऑपरेशन का जिक्र कहाँ है, गुर्दे में जिसका जिक्र कहाँ है, बच्चे की जीन बदलना है जिक्र कहाँ है, बच्चे की शक्ल बदलना है कुरान में जिक्र कहाँ है, नुतफा उसमें डालकर बच्चा पैदा करता है उसका जिक्र कहाँ है, इस वक्त की टेक्नोलॉजी में जितने आए उस कुरान में कहाँ है, मिसाइल कहाँ है, फलान कहाँ है, फलान कहाँ है, हवाई जहाज कहाँ है कुरान में। तो वो वरासिखून फिल इल्म अइम्मा अलैहिमुस्सलाम जो हमारे हैं, अल्लाह ने इल्म मौहूबी दिया है, उनको अपनी तरफ से इल्म दिया है। वो लोग कुरान के उन सारे बातों को जानता है जो लौह महफूज पर अल्लाह ने सबसे पहले मर्तबे में नाजिल किया। इसलिए इमाम हुज्जत और बाकी सारे हर आइमा है, हर दौर के इल्म वालों से उनके इल्म ऊंचा हो, ताकि हर किस किस्म के इल्म वाले आ जाए उसी के मुताबिक। इसलिए मौलाना मुत्तक़िया ने अपने एक कलाम है नज़्मुल बलागा में फरमाया कि मैं हर सवाल करने वालों को कुरान से उसी की किताब से मैं सवाल देकर समझाऊंगा। यहूदियों को तौरात से, इंजील से, ज़बूर से, बाकियों को बाकी किताब, क्योंकि वो जानता है। तो कुरान पर हम एतकाद रख रहे हैं मिन वजहिन, कुरान कदीम है, यानी जब से अल्लाह है कुरान भी साथ है। क्यों? कलाम इलाही, कलाम अल्लाह के वजूद का एक हिस्सा है। वो भी हिस्सा हमारे वजूद का हाथ पाँव का हिस्सा नहीं है। हमारे ये हिस्सों कहते हैं, जुज़ कहते हैं, जुज़ तरक़्क़ुबी कहते हैं, अल्लाह में ये नहीं है। वो हिस्सा अल्लाह के हमें इल्हाम तफहीम के लिए ये कलाम कुरान का जिम्मे, अल्लाह से मुताल्लिक़ जितनी इस्तिलाहात है उनकी हम अपनी तरफ से एक माना करते हैं, वो नहीं है। जैसे हम कहते हैं यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, कुरान करीम की आयत है, अल्लाह के हाथ तुम्हारे ऊपर है, हम हाथ ये हमारा है। कुरान में सरीहतन कहा है यदुल्लाहि, खुदा के हाथ, फ़ौक़ अयदीहिम, तुम सबों की, तुम सब की ताकत के ऊपर अल्लाह के हाथ है। तो वहां हमने यद को हम जो यद से ये समझता था, ये हाथ इसको अरबी में यद कहते हैं, इसको यद कहते हैं, पैर को रिजिल कहते हैं। तो हमने इसी माना को, जैसे हमारे माहौल में इस कलिमा, ये आयत करीमा का कलिमा यद था, उसको हमने अपने माहौल के तर्जुमे को समझा कर कहा अल्लाह के हाथ है, लिहाजा रोज़ क़यामत पे अल्लाह एक सोने की कुर्सी पे होगा, ये होगा वो होगा, अल्लाह के हाथ पाऊंगा, हमारे हाथ जैसे होने को माना गया। हालांकि ऐसा नहीं, यद अरबी में ताकत की मजहर को यद कहते हैं, जिससे ताकत निकालता है उसको यद कहते हैं। तो उन्होंने हाथ से ताकत इंसान लेता है, हाथ से ताकत देता है, उस मुनासिबत से हाथ की माना, हाथ माना यद का माना पावर है, पावर। अब साहिब पावर, एनर्जी, साहिब एनर्जी आप बेहतर समझते हैं। एक तो एनर्जी है, एक तो साहिब एनर्जी है। तो ये दो चीजें, अल्लाह खुद ताकत है, अल्लाह खुद पावर है, हम पावर वाला है। तो यहां पर अल्लाह ताला के मुताबिक कुरान करीम में ये जो आया है कलाम इलाही में हमने इत्तिकाद रखना है मिन वजहिन हादिस है, मिन वजहिन अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक उसको लौह महफूज में उतारा, फिर कलम से हुक्म हुआ, फिर उतरते उतरते आलम दुनिया में, आलम इस दुनिया के आसमानों पे आए, फिर जिब्रील के जरिए से अल्लाह ने पैगंबर के खिलाफ नुज़ूल किया। ये जो है इस लिहाज से कुरान हादिस है, यानी पहले से वहां नुज़ूल किया हुआ नहीं था, मसलात इलाही के मुताबिक नाज़िल किया। तो कुरान पर हमने इत्तिकाद रखना है, ये अल्लाह के कलाम है, और एक लिहाज से जब से अल्लाह था कुरान भी था, एक लिहाज से नुज़ूल किया है, बाद में अल्लाह ने नुज़ूल किया है। ये हमारे दीन है, और हब्लुल्लाह के से मुतमस्सिक रहो, हब्लुल्लाह के कहने को मानो। हब्लुल्लाह यानी कुरान करीम, कुरान को इस अंदाज से इत्तिकाद। फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मसला, तो उस पर बारे में खुलासतन शैखुल मनूर बख्श ने यह कहा कि ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम बरज़ख है अल्लाह और बंदों के दरमियान का, जिसको वहां की इस्तिलाह जो है वो वसाइद कलाम इस्तेमाल है, वसीला, हमारे मुश्किलात अल्लाह को पहुंचाना, अल्लाह से फैज़ देकर बंदों को देना, ये जिसको अल्लाह जिम्मेदारी देते हैं उसको नबी रसूल उल आज़म कहते हैं। तो अनबिया हमारे लिए अल्लाह और हमारे दरमियान की वासिता, वसीला होने पर इत्तिकाद रखना, यह वाजिब है। फिर वो बशर था, नूर था, खाता था, पीता था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, वो उन पर इत्तिकाद हमारा लाजिम नहीं है। पैगंबर पर वो नहीं खाता था इत्तिकाद रखना, हम जैसे बशर था इत्तिकाद रखना नहीं, वो रूहानी था। ये सारे बहस अकीदे में दाखिल नहीं है। अकीदे में दाखिल ये है जितना अंबिया अलैहिस्सलाम आदम से शुरू हुए पैगंबर तक, सिलसिले नबुव्वत और रिसालत और उलुल आज़म के सारे सिलसिला, ये सारे के मजमूई इत्तिकाद रखने, ये हमारे और अल्लाह के दरमियान का वसीला है। वसीला को बरज़ख कहते हैं। बरज़ख उधर की भी आलम गैब की भी मालूमात होता है, आलम शहादत की भी इल्म होता है, उनको बरज़ख कहते हैं। तो हम मरने के बाद सारे इंसान बरज़ख में होता है, दुनिया की भी कुछ उसको हालत पता चलता रहता है, और उस दुनिया की पता चलता है आलम। तो अंबिया की हैसियत जो है बरज़ख की है, वो वसीला है। कुरान, अल्लाह, फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, न अल्लाह की लड़की है, न लड़के हैं, न किसी से पैदा हुए अल्लाह ने शादी करके, बल्कि अल्लाह के मखलूकात में से है, अल्लाह के बंदे हैं। इस पर इत्तिकाद, वल यौमिल आखिर पर इत्तिकाद रखना है। दीन की हब्लुल्लाह की सतह मस्तूक रखो, हब्लुल्लाह को मानो, या हब्लुल्लाह यानी वो ऐसा हब्लुल्लाह के जो अकीदा रखना है, वो ये
پھر قیامت کے بارے میں روز حشر و بعث حساب و کتاب جزا کا ہونا ہے، یہ وہ ہے جہاں پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ اس حصے کو ماننے کو حبل اللہ کی آدھا حصہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ سے متمسک رکھو، یعنی حبل اللہ نے جن کو تمہیں عقیدے کے عنوان سے تعارف کیا ہے اس کو عقیدے کے عنوان سے تم مانو، دل سے، زبان سے، عقل و شعور سے تصدیق۔ ایک حصہ فروع دین کا ہے، فروع دین میں وہ سارے سسٹم موجود ہیں، ان میں سے میں آپ کو صرف آگاہی کے لیے آج کی اس کو دوبارہ رکھا ہے۔ فروع دین میں ہمارے اندر جو فروع دین ہے، فقہ الاحوط میں اب تک میرے پاس جو ہوا ہے 22 اور 32 کے قریب مسائل ہے، فقہ میں کلیئر ہے، لیکن ہمیں اس کے علم تک بھی نہیں ہے، عمل بھی اصلا نہیں ہو رہا ہے ان مسائل کو۔ فقہ کی مسلم جس فقہ کو ہماری فرعی کتاب اور زبردست قسم کی کتاب ہم اس کو مانتے ہیں، جو ہمارے سارے فرعی مسائل کو، فروعی مسائل میں نے عمل سے متعلق سارے احکام فقہ نے بتانا ہے، اب ان میں سے عمل کی سارے بتایا ہوا ہے، اس کے لیے ہم اوکے نہیں کریں گے۔ جو ضرورت ہے شاست کے زمانے تک وہ بتایا ہوا ہے، اس زمانے میں موضوع ہی نہیں تھا، مسئلہ کیوں بتایا کہ ہماری خود نہیں بتایا، موضوع پیدا ہوگا تو اس کے حکم بعد میں آئے گا۔ زمان رسول اللہ میں بہت چیزوں کے موضوع نہیں تھا، اس کے حکم کے عمل اس وقت نہیں بتایا، اس کو میں نے آپ کو ایک دفعہ آپ کے ذہن میں یاد ہوگا، فلش سسٹم کا لیٹرنگ، اس لیے اسی زمانے کے موضوع کے مطابق شریعت نے کہا وہیں بیٹھ کر کے وہی پانی نہ ڈالو جہاں آپ نے چھوٹا بڑا پیشاب کیا۔ اس زمانے کے یہ موضوع مانے وہ مسئلہ جو ہم نے کرنا ہے وہ تھا، حکم بھی آگے، یہ جو سسٹم اس وقت نہیں تھا، اس حکم بھی اس وقت پیغمبر نے نہیں بتایا، اس کے حکم آپ نے اپنے جانشین جو ہے آپ کے حدیث کے حوالے سے رکھا ہوا ہے، علیہ علم جانتا ہے، اس کے لیے ہمیں ابھی حل دینا پڑے گا۔ ایسے بہت سارے مسائل جو آپ کے ذہن بھی کم و بیش ان سارے مسائل طرف یقیناً ہوگا کہ یہ مسائل ہمیں اس وقت فقہ الاحوط میں کسی عالم سے پوچھتا ہے، جس نے پوچھا نا وضو کے 7 واجبات کہاں ہے، دکھائے گا، یہ دکھائے گا، اچھا تو پھر انتقال خون کا مسئلہ کہاں ہے، نہیں۔ زکات کے بارے میں پوچھے گا، دکھائے گا، زکات یہ تو فقہ نے کہا ہے اتنا گندم ہوگا، اتنا وزن ہوگا، اور اس پر آپ نے آسمان کی پانی سے حاصل ہوا ہو تو اس میں سے عشر، زمین سے میں نے نہر سے اور کاٹ کوٹ کیا تو اس کو 5واں حصہ دے گا، دکھا سکتے ہیں۔ اچھا تو پھر ابھی جو ہے ہم نے سسٹم جو کرتی 3 مہینے سے پہلے فصل پیدا کرے گا، یا فصل میں نمو کی وجہ سے جو ہوا ہے، دیگر وسائل اس کے بارے میں، تو وہ سب چیزیں آپ کے علوم میں اس وقت طالب علم کے علوم میں بہت سارے دین کے اوپر ہمارے اعتقاد محکم ہونے کے باوجود ہمارے دین کی فروعی مسائل سے متعلق بہت سوالات بھی آپ کے پاس موجود ہیں، اس میں آپ کے سوالات اپنے جگہ پر درست ہے، اس کے لیے ہمیں حل دینا ہوگا علماء کرام اور پیر صاحب کو۔ سلسلے میں پیریت کی وجہ، پیریت ہونا ضروری اس لیے ہے کہ ہر دور میں آنے والی اسلام کی مشکلات کو لوگوں کو بتائیں۔ اسلام کی آفاقی یہ فقہ ہم سمجھتے ہیں نا 3 لاکھ مباشروں کا ہے، ابھی حکومت کے حساب میں ہم تو 3 لاکھ ہیں، ہم بتا رہے ہیں ہم تو 5 لاکھ ہیں، کیا یہ صرف 5 لاکھ کے لیے ہے؟ یہ پورا جہان کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ان کی مشکلات کے حل کے لیے ہے، ان کے دفاع کے لیے ہے، آل اسلام کی مسائل کے حل کے لیے یہ موجود اس میں ہے، اس کو رہبر نے حل کرنا ہے۔ دوسروں کے پاس کمی بیشی ہے، متصفانہ ہمارے پاس کیا کرے گا، ہونا چاہیے، علماء کو کم سے کم جانے، تو ان میں سے کچھ مسائل ایسے ہیں فقہ الاحوط میں صریحی طور پر موجود ہے، ہمارے ذہنوں میں ابھی تک میرے خیال میں غتی فقیر ذہن مسئلیت کی مذہبوں کو حامدوں، یعنی فقیر غتی مسئلہ سب فقیر سنیت کی، ان میں سے جو طالباً یہ تو سنا تو ہوگا مسئلہ یہ متعہ ہے، ہر کوئی چاہے گا نا گناہ موما سستی نو خواہش نفس پورا ہوا سستا اچھا ثواب سمبوک نصیب ہوتا ہے۔ نماز کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، نماز 3 منٹ میں بھی ہو، صحیح بھی ہو، 5 منٹ 6 منٹ کر کے غلط کرنے کے بجائے بے شک 4 منٹ میں نماز ہو، 4 منٹ کی نماز آپ کی نماز پورا ثواب کے ساتھ تو ان میں سے نکاح متعہ ہے، جس کو فقہ الاحوط نے خود نکاح سے زیادہ اس کو اہمیت دیا ہے۔ نمبر 1 ہے نکاح متعہ ہے، نمبر 2 مسئلہ پیریت ہے، فقہ میں ذکر ہے، دعوت میں ذکر ہے، دیگر شعبہ گامی ذکر جو پیریتی سلسلوں یدن بیدن اومین، عمل ہی نہیں ہو رہا ہے، عمل تو نہ چھوڑ دو، ابھی اس کے برخلاف جو ہے لوگوں کو زیادہ پسند نہیں لگا۔ نماز میں خاص طور پر ہم سب کے لیے آپ کے لیے نماز 5 وقت نماز ہے، 5 وقت نماز میں سے 3 نماز کو نماز جہری کہتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھنا۔ فقہ نے کلیئر کیا ہوا ہے الحم السورہ پہلے 2 رکعتوں میں آواز کے ساتھ یا ادھر کو سمیت کو سے نبین کو ہمیں کیا فقہ کے کلیئر مسئلہ ہے، نہ کما باطل ہوئی تھی۔ یہ 3 نمازوں میں پہلے 2 رکعتوں میں الحم شریف کا سورہ جو ہے نا جہر کا معنی آواز نکلنا چاہیے، خوش نہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. درخت ڈسٹرب ہو جائے گا. کیوں ڈسٹرب ہو؟ وہ اللہ کے نام سنا ہے نا. ڈسٹرب اس کو کہتا ہے جس سے میرے حضور اللہ سے کہیں اور لے جاتا ہو. یہاں تو نمازی نماز پڑھے گا, سورہ کی آواز قل ہو اللہ کی آواز سننا ہے, تو قل ہو اللہ اور سورہ کی آواز سننا یہ تو کوئی ایسی چیز ہے جس سے نماز ہمارے خراب ہو جائے. اس کو زیادہ نہ کرو, خود کی حدود تک بھی آپ آواز کو کم کر. یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے. مسلمات فقہ ہے جو ہمارے لوگوں میں تطبیق ہی نہیں ہو رہا ہے. اگر ہوتا ہے تو ہمارے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. فقہ میں کلیئر مسئلہ ہے. اس کو ہم اکثر طور پہ آپ فیصد نکالو تو میرے خیال میں 99% ہمارے بھاشوں میں فقہ کے مسئلے کو نہیں کر رہا ہے, مدعے کے مسئلے کو نہیں کر رہا ہے, پیریڈ کے مسئلے کو نہیں کر رہا ہے. اور اہم مسائل میں سے آپ کو میں نے مرارن کہا ہے ابھی, کیونکہ غلطی زیادہ وہیں پر ہوتا ہے. وضو کے مسئلے میں نے آپ سے نشاندہی کیا ہوا ہے. وضو کے ہم اکثر طور پہ پہلا واجب چھوڑ دیتے ہیں. وضو میں 7 واجبات فروعی احکام میں سے جو فقہ میں اور دعوت میں باقی جو ہمارے پاس کتابوں میں ہے کلیئر ہے. وضو میں 7 واجب ہے, ان میں سے پہلا واجب نیت ہے. ہم اعوذ باللہ بسم اللہ کرتے چہرے پر پانی ڈال دیا, اس میں یہ نیت ختم ہوگا ہے. آپ کرو, آپ اپنا عملی کرو, نہیں ہوگا. اس سے کم ٹائم چاہیے ہوگا. کلی بے شام نظر پینا اتوضا وجرف الحدث واستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ, اتنا ٹائم چاہیے. یہ پہلا واجب بجا لانے کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ کا پانی ڈال دیا. یہ پہلا واجب کی بجاوری اس طرح سے کرنا ہے, وہ نہ ہو تو وضو باطل ہے. یہ ابلاغ نہیں ہوا ہونے کے باوجود عملی میدان میں آئے گا تو, کیونکہ ایک عادت پڑ چکا ہے, ناک میں کلی کرتے ہی چہرے پر پانی ڈالنا ہے. اتوضا یا مسا یہ ہمارے پاس موجود ہے. اور نصاب زکات میں جائے گا, نصاب خمس میں جائے گا. فقہ الاوقات میں خمس بہت چیزوں پر واجب رکھا ہوا ہے. اس وقت ہمارے پاس وہ دریافت بھی ہے, کچھ قدیم زمانے میں نہیں تھا. ابھی تو الحمدللہ سنگ مرمر نکلا ہے, قیمتی پتھر نکلتا ہے, اچھا خاصا دریا سے مچھلی پکڑتا ہے اور دیگر قیمتی چیزیں نکلتا ہے. خمس ہم سمجھتے ہیں خمس چیزوں کا مسئلہ ہمارا ہی نہیں. یہ فقہ الاوقات کے ان صریح احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے. بس یہ خمس بڑے سمجھتے ہمارے ہی نہیں, تو شیوں نہیں تادوں پر خمس ہمارا کرتا نہ رہے, یہ شیوں کا مسئلہ. پیریڈ کے پاور پر اگر ہم گفتگو کریں تو سمجھتے ہیں یہ دوسروں کا مسئلہ ہے. نماز کو فیوز سے لگانا سے فقہ باطل ہوئے سمجھتے ہیں جو شان سو کو فیوز لگاتا ہوں تو فیوز کرتا. بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا بھی تو فیوز اپنا شان سو ہوا, یہ ہمارے فقہ کے مسئلہ ہے. ہوتے ہوئے بھی ہم چھوڑ دیتے. ایسے بہت سارے مسائل 22 مسئلہ میرے پاس موجود ہیں فقہ میں بلا اشکال کی واضح انداز میں ذکر ہے. ہمیں ان کے علم تک بھی نہیں ہے, یا تھوڑا بہت علم ہو تو ہم اس پر عمل پیدا نہیں کر رہا ہے. ان میں سے مدعے کے بحث سے اگر آپ کی رغبت ہے تو ہم آئندہ 2-4-5 کلاسیں باب نکاح پہ کرتے ہیں. اتنا سی بات سن میں جیسے لڑکی لانا چاہیے. شریعت کے احکام بھی بہت بات سمجھتے ہیں. پیغمبر حق یا رسول اللہ, اور بحث کا ماحول کیا ہے اور ہمیں دکھا دی. تو پیغمبر نے کہا من تزوج احبہما, جو کوئی شادی کرتا ہے تو ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. ناچ سونا وہ بحث کا ماحول ہے. ایک دوسرے کی محبت کرے گا تو محبت میں جس کو آپ نامناسب الفاظ تو کیسے بولے گا. یہ بھی آپ کو شخص یہاں جو میں بھی ہیں تو بحث میں ہی ہوتے ہیں. السلام السلام. بحثتوں کی ماحول یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اللہ آپ خوش رکھے, اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. تو بحثتی ماحول کی گر بحثتی ماحول کے مطابق لڑکی کو لڑکا درکار ہو تو پھر اس کے ابھی آپ کے لیے یہ کلاس ہونے کا ٹائم ہے. اس لیے یہ موضوع تھوڑا سا میں ضروری سمجھتا ہوں. اور نیچے ذکر بسیت پینو نا پونی چاں بار بار یود رہتے ہیں, یہ جوان کم لفظ گاتا سا باسن سے ہوتا ہے. چین چیز ہو رہا ہے مرشین بولا باسن سے ہوتا. جتنے آپ اس کی تعریف کر رہے ہوتے کہ کل نیچے ذکر ہوا ہے ثواب, اتنا ثواب شریعت حفظت متین تو جوان کم سیکھ چکا. تو میرے ذہن میں آیا یہاں اس کے لیے میرے خیال میں ایک دفعہ ہماری کلاس اس کے مطابق ہو چکا. اس وقت آپ میں سے کوئی نہیں تھا, ابھی آپ لوگ ہیں تو یہ کریں گے. اور پروردگار ہمیں تیری شرط کرم بہروں کا شامل حال ہو یا اللہ. محمد نال محمد یہ سفارش کو شفاعت کو اور گویا رشو کو بیوم شروع سے ٹھیک ہے نا قیام بہت چیز ہونے من پہ شامل حال ہو یا اللہ. اللهم صل علی محمد.